بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی نکاح ہو گیا تو اب ہر طرح کا تعلق جائز ہو گیا، نہیں، جب تک رخصتی نہ ہو نکاح کے بعد والے تعلقات اس کے لیے جائز نہیں ہوں گے۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم کی ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا جو اچانک نظر اٹھ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر اچانک نظر اٹھ جائے تو میں فوراً اپنی نظر ہٹا لوں۔ تو یعنی وہ نظر آپ نے یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے آنا ہے ایک نظر کے اندر، کہتا نہیں پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر سے مراد دیکھنا نہیں ہے، پہلی نظر سے مراد ہے کسی شخص کا نامحرم کے بارے میں اس کو یہ پتہ چل جانا، تو پہلی نظر اس کی ہو گئی۔ اب جان بوجھ کے چاہے وہ پہلی نظر بھی ڈالے گا تو اس کی دوسری شمار ہوگی۔ 6ٹھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے، اور اگر نکاح نہیں کر سکتا یعنی اس کی فائنینشیل حالت ایسی نہیں ہے تو وہ پھر روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ اور اس میں الفاظ ہیں نکاح کرو، نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اب یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کی سرمنی اور شادی کی سرمنی اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ جو لوگ فائنینشلی افورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی حالات و واقعات ان کے لیے ایسے نہیں بن پاتے کہ وہ شادی کر سکیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ ایک شخص فیملی کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا اور آپ زبردستی اس کی شادی کروا دیں کہ جی یہ بعد میں بندے کا پتر بن جائے گا، الٹا آپ 2 خاندانوں میں لڑائیاں ڈلوا دیں گے۔ تو یہ بھی کوئی اپروچ نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کی سیکچول استطاعت نہیں ہے بلکہ فائنینشیل استطاعت کا ذکر ہے کہ فائنینشلی اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے گا، ورنہ یہ تو نہ ہوتا کہ جس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ روزے رکھے۔ اگر اس سے مراد وہ سیکچول چیز ہوتی پھر تو روزے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو، تو اس سے مراد وہی چیز ہے۔ اس میں اکثر وہ مشہور کیا جی ایک غریب آدمی آیا، حضور نے کہا شادی کر لو، اور غریب ہو گیا، کہا دوسری کر لو، اور غریب ہو گیا، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، پھر وہ امیر ہو گیا۔ سر اس طرح نہیں کوئی امیر ہوتا ہے، بیڑا گرک کیتا ہے۔ یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں، یہ میرا خیال ہے کماروں نے گھڑی ہوئی ہیں۔ ان روایتوں سے پھر بھی شادی نہیں ہونے کی جن کی نہیں ہونی۔ اچھا، 7ویں حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب یہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ بہت کریٹیکل ہیں، زبان اور شرمگاہ کا معاملہ۔ 8ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ نے دنیا میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اب وہ یہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا اور عورت کے فتنے سے بچنا۔ 2 چیزیں فرمائی، دنیا کی محبت، اس کی دولت کی محبت، اور عورت کی۔ یہ کیسی کنکلوڈنگ گفتگو ہے کہ اللہ نے تمہاری آزمائش ان 2 چیزوں میں رکھ دی ہے، عورت اور مال۔ باقی آپ جتنے بھی دیکھیں گے وہ اسی کی کرولریز ہوں گی۔ اچھی گاڑی مال کی کرولری ہے، زیادہ پلاٹس مال کی کرولری ہے۔ تو دنیا کی محبت، اس کے مال کی محبت اور عورت سے بچنا۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین ثم آمین۔ 9ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کوئی بھی 2 محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے۔ یعنی یہ حقیقت بات ہے، دنیا میں جو اللہ نے محبت میاں بیوی کے درمیان رکھی ہے نا، اس طرح کی ایکسٹریم محبت اور کلوزنس کسی بھی اور رشتے کے اندر نہیں ہے۔
اسلام میں خاندان کی اکائی ہی میاں بیوی ہے. ویسے انڈیا پاکستان میں تو ماں باپ کو ذرا اوپر کا درجہ دیا جاتا ہے, وہ جس لیول پہ درجہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو بیسک یونٹ ہے نا خاندان کا, وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اسی لیے تو مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. جو آج کل کے ماڈرن اسکالرز کا موقف ہے, ہو سکتا ہے یہ برمودا ٹرائنگل پہ ہی شیطان کا تخت لگا ہو, اور وہ شام کے وقت اپنے سارے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے. تو ہر اس کا چیلا آ کے مختلف قسم کے گناہ گنواتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے فلاں کروائی, فلاں سے فلاں گناہ کروایا. ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے. تو شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا, اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی تو اولاد تو ویسے ہی گئی, معاشرے کے لیے ناسور بن گئی اولاد بھی, اور بعض اوقات ایسی عورتیں یا ایسے مرد بھی ناسور معاشرے کے لیے بن جاتے ہیں اگر دوبارہ ان کا پیچ اپ نہ کہیں پہ ہو سکے. تو تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے. یہ صدقہ پنجابی والا نہیں, عربی میں صدقہ کہتے ہیں نیکی کے کام کو. اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. باقی ساری باتیں تو صحابہ کو سمجھ آ گئی. آخری بات پہ انہوں نے کاؤنٹر کوشچن کیا, یا رسول اللہ ایک پیور ایک اینیمل انسٹنکٹ والی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ بھی نیکی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا. تو فرمایا کہ پھر تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا. یہ ہے نیکی کا کانسیپٹ اسلام کے اندر. تو یہ میں نے 12 احادیث کور کی ہیں آلموسٹ. اس میں میں نے کراس ریفرنس میں مزید بھی کر دی, 2 تمہیدن اور 10 جو ہے وہ عورتوں کے فتنے کے پوائنٹ آف ویو سے. ابھی بھی کئی باتیں ہیں جو بیان ہو سکتی ہیں, لیکن یہ قرآن کلاس اس کی متحمل نہیں کہ میں اسے ڈیٹیل سے بیان کروں. مسئلہ نمبر 161A, نگاہوں کی حفاظت سے متعلق 17 صحیح الاسناد احادیث اور قرآن حکیم کی آیات سورۃ النور کی, اور اسی کا پارٹ B تھا 161B مسئلہ, وہ عورتوں کے حجاب سے متعلق. اور ایک اور میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 51, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں نے 11 آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر دنیا کی مال کی محبت کے حوالے سے ڈسکس کی ہیں, اور 17 صحیح الاسناد احادیث بھی اس میں ڈسکس کی ہیں. آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال چونکہ یہ ایک کریٹیکل ٹاپک تھا اور پوری دنیا میں مانا جاتا ہے, فرائیڈ بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس کا ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. اور دیکھیں کسی حد تک قرآن نے اس کی بات سپورٹ کی ہے, یا آپ کہہ لیں گے اس نے قرآن کی بات کو سپورٹ کیا ہے, ظاہر ہے وہ تو بعد میں آیا ہے.